سورہ توبہ کیسٹ نمبر 62۔ وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں ان آیات میں اللہ نے جو مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں جو ہمیشہ والی ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہاں ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا یعنی ماکثین فیہا ابدا، یہ مومن مرد اور عورتیں جو ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ أي حسرة البداء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني النبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، کیا مانا؟ یعنی ایسے مسکن جن کی بنا جو ہے بڑی اعلیٰ ہوگی، طیبۃ القرار جس کا رہنا جو ہے بڑا پسندیدہ ہوگا، بڑا محبوب ہوگا۔ جیسے کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابی عمران الجونی سے، وہ روایت فرماتی ہیں عبداللہ ابن قیس الاشعری سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا: جنتان من ذهب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دو جنتیں ایسی ہوں گی جو ساری کی ساری سونے سے بنی ہوئی، اور ان کے اندر جو برتن ہیں، جو چیزیں وہ بھی سب سونے کی ہوں گی، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو چاندی سے ہوں گی، اور ان کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب چاندی کی ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا: وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم، اور وہاں کے رہنے والے اپنے رب کا دیدار کریں گے، الا رداء الکبریاء علی وجهه، اور رداء کبریاء جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پہ ہوگی، لیکن مومنین کو جو ہے اللہ کی زیارت رداء کبریاء کے بعد حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا: فی جنت عدن وبه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: ان للمؤمنین فی الجنت لخیمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 میلا فی السماء، للمؤمن فیہا اہلون یطوف علیہم لا یری بعضهم بعضا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے جو میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے: ان للمؤمن فی الجنت، جنت کے اندر مومن کے لیے اللہ ایک خیمہ بنائیں گے، اور وہ خیمہ ایسے ہوگا ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا، اور وہ موتی اتنا بڑا ہوگا، اس کے اندر مجوفتن اندر خالی ہوگا،
اور اس کا طول جو ہے 60 میلا فی السماء، 60 میل کی اونچا ہوگا، اور لمبا چوڑا کتنا ہوگا؟ للمؤمن فیہا اہلون، اس خیمے کے اندر مومن کے اہل ہوں گے، وہ آئے گا اپنی بیویوں کے پاس، حورین کے پاس، یطوف بعضها یطوف علیہم، یعنی وہ ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، لا یرا بعضهم بعضا، تو دوسرے یعنی اتنے اندر کمرے اتنے ہوں گے کہ دوسرے دیکھ بھی نہیں سکیں، ایک موتی کا خیمہ اللہ بنائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض بدبخت جو منکر ہیں حدیث رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان حدیثوں کو پیش کر کے نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں حضور کی حدیث سے نفرت پیدا کرتے ہیں کہ جی اتنا بڑا موتی کہ 60 میل لمبا، تو جو اللہ چھوٹے موتی بنانے پہ قادر ہے وہ بڑے بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اگر چھوٹا موتی دنیا میں بن سکتا ہے، یہ بھی تو تم نے نہیں بنایا نا، یہ بھی تو اللہ نے بنایا۔ اگر دریاؤں کے پانی میں، سمندروں کے پانی میں اگر صدف کے اندر موتی بن سکتے ہیں، اگر سمندروں کے کنارے پہ موتی بن سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں الماس ہے، زمرد ہے، یاقوت ہے، اور عجیب عجیب نعمتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے موتی ہیں اور لاکھوں ان کی قیمت ہوتی ہے، جیسے کوہ نور کا ہیرا جو مشہور ہے، وہ تو پتہ ہی اللہ عالم کروڑوں ڈالر سے بھی متجاوز ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی چیز بنانے پہ قادر ہے تو بڑی چیز بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر 6 فٹ کا انسان بنانے پہ قادر ہے تو 60 فٹ کا آدم بھی بنانے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اتنا بڑا آسمان و زمین پیدا کرنے پہ قادر ہے، اتنے بڑے سمندر اور جزیرے بنانے پہ قادر ہیں، تو ان کے آگے موتی بنانے کا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کا تو صرف ارادہ ہے، ارادہ ہوا اور چیز ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو جب وہ ان موتیوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، اب دیکھیں کہ انسان کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا موتی اللہ نے رکھا ہے، اور دیکھیں کہ انسان کی نظر اگر درمیان میں رکاوٹ نہ ہو تو کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بنانے پہ قادر ہے، اسی لیے جب حدیث مبارک میں آیا جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ وہاں اللہ نے ایسی نہریں رکھی ہیں، اور مختلف نہریں ہیں اور مختلف ان کے ذائقے ہیں، لیکن ان کا اصل واحد ہے، یعنی ان کا ابتدا جو ہے وہ تو ایک ہے، لیکن آگے جا کے وہ نہریں ماشاءاللہ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، مختلف ذائقے، مختلف چیزیں۔ تو ایک منکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھی جب بنیاد ایک ہے، اصل ایک ہے، چشمہ ایک ہے، تو آگے جا کے وہ چشمے کیسے مختلف ہو گئے؟ یا تو چشمہ بھی الگ ہے کہ بھی اس پر نہر کا چشمہ الگ ہے، اس نہر کا چشمہ الگ ہے، اس نہر کا چشمہ الگ ہے، لیکن جب چشمہ بنیاد ایک ہے تو اس سے جتنی برانچیں اور شاخیں نکلیں گی ان سب میں ایک جیسی چیز ہوگی۔ یہ کیا ہے کہ آگے جا کے کسی میں تو شہد کی نہر بن جائے، اور کسی میں دودھ کی نہر بن جائے، اور کسی میں شراب طہور کی نہر بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی قدرت پہ غور کرو تو سمجھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ناک سے پانی نکلتا ہے؟ کبھی نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، پانی بہ رہا ہے، ہاں جی نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کبھی منہ سے بھی تھوک نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا ان دونوں کا ذائقہ ایک ہے یا فرق ہے دونوں میں؟ انہوں نے کہا جی فرق تو ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی تمہیں رونا آ جائے تو آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آنکھوں سے بھی نکلتا ہے۔ فرمایا اس کا ذائقہ اور ناک والے پانی کا ذائقہ ایک ہوتا ہے؟ اور اسی طرح تم جب کھا پی لیتے ہو تو پیشاب کے ذریعے بھی پانی نکلتا ہے، اس کا ذائقہ ان سے ملتا ہے، بندہ تو ایک ہے، ان میں جب سارے پانی الگ الگ کیسے نکل رہے ہیں؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ دماغ ایک ہے، معدہ ایک ہے، انسان ایک ہے،
لیکن کیلوس و کیموس ہونے کے بعد فضلہ الگ ہے، پیشاب الگ ہے، اللہ نے جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ان کا ذخیرہ الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعاب بنتا ہے اس کا ذخیرہ الگ ہے، ناک سے جو پانی بہتا ہے اس کا ذخیرہ الگ ہے، اور سب کے ذائقے بھی الگ ہیں، کبھی کبھی تو رنگ بھی الگ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دنیا بدل سکتی ہے لیکن فرمان نبی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اخرجہ فی الصحیحین وفیہما ایضا، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث بھی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ ورسولہ وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله وحبس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نخبر الناس قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تجرى نهار الجنة وفوقه عرش الرحمن۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرے، وَصَامَ رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی رحمت سے اللہ نے خود واجب فرما دیا کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو جو شخص ایمان والا ہے، اللہ رسول پہ اس کا ایمان ہے، نماز قائم کرنے والا ہے اور روزے رکھنے والا ہے، اللہ اس کو جنت دیں گے۔ ہاجر فی سبیل اللہ او حبس، اس کو ہجرت کا موقع ملا ہے یا ہجرت کا موقع نہیں ملا، اپنے وطن میں رہ گیا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ فلا نخبر الناس، صحابہ نے کہا حضور کیا ہم لوگوں کو نہ بتائیں، یعنی خبر دیں کہ اتنی اللہ کی رحمت ہوگی، اتنی اللہ، آپ نے فرمایا تو سنو، ان فی الجنت 100 درجۃ، جنت میں اللہ نے 100 درجہ رکھا ہے، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، اللہ نے وہ درجات جو ہیں ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فرق ہے نا، کما بین السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے، اتنا ایک درجے سے دوسرا، اور اسی طرح 100 درجہ ہے، یہ تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو کہا کرو کہ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطَ الْجَنَّةِ، تمام جنتوں میں سے، چونکہ اللہ کے ہاں وہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو کئی جنات ہوں گی، جنت النعیم ہے، جنت الخلد ہے، جنت المأوى ہے، جنت الفردوس ہے، کئی جو ان اللہ جنات، کئی جنتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تم فردوس مانگا کرو، سب سے اعلیٰ جنت، سب سے شان والی جنت جو ہے وہ فردوس الاعلیٰ ہے، اسی سے ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اس کی چھت جو ہے وہ عرش رحمان ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان ہے، اور اس کی چھت جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن سمعة بن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله يقول لك مثله۔ ابو فصل فرماتے ہیں کہ طبرانی نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے بھی اسی طرح حدیث مبارک ذکر کی ہے۔
وللترمذی عن عبادۃ بن الصامت مثلہ، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نقل کی، وعن ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنة لیتراءون الغرف فی الجنة کما ترون الکوکب فی السماء، اخرجاہ فی الصحیحین۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث مبارک کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنت والوں کو ایسے اونچے اونچے بالا خانے دیں گے، غرف کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنا ہو، فرمایا وہ ایسے ہوں گے کما ترون الکوکب فی السماء، جیسے دنیا میں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ او تارا کہاں چمک رہا ہے، اتنے اونچے اونچے بلند درجات ہوں گے مومنوں۔ ثم ليعلم ان اعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الجنہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ جنت میں سب سے اعلیٰ جگہ، اعلیٰ مقام جو ہے اس مکان کا نام ہے وسیلہ۔ یاد رکھو جو حضور نے فرمایا نا کہ جب اذان ہو جائے تو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے وہ مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور کا وسیلہ پکڑو، بلکہ وسیلہ جو ہے وہ اس جگہ کا نام ہے، اور وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اور وہ مسکن ہے انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہم، دعا مانگا کرو درود پڑھ کے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، کہ یا اللہ آپ کو وسیلہ کا مقام عطا فرما۔ اگر وسیلہ پکڑنا ہو تو پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب کہ عطا فرما؟ وہ تو حضور نے امت کو فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے وہ وسیلے کا مقام مل جائے، اور لوگ اس کا معنی یہ بنا لیں کہ وسیلہ پکڑو تو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور تو بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہر نماز کے بعد امتی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ حضور کو وہ وسیلے کا مقام عطا فرما۔ حدیث میں تفصیل آ گئی کہ وہ وسیلہ کیا ہے، انہوں نے کہا منزلۃ فی الجنت، جنت میں ایک مقام کا نام ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ جنت میں مقام ہے، اور وہ مسکن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن لیث عن کعب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیتم علی فصلوا اللہ لی الوسیلۃ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت ابی ہریرہ راوی ہے اس حدیث کے، حضور نے فرمایا جب درود پڑھ لو یا نماز پڑھ لو اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ومل وسیلۃ، وسیلہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے ہم مانگے؟ قال اعلیٰ درجۃ فی الجنت، وہ جنت میں سب سے اونچا مقام ہوگا، لا ینالھا الا رجل واحد، اور وہ صرف ایک انسان کو ملے گا۔ فرمایا وارجو ان اکون انا ہوا، اور حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا جس کو اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وسیلہ کا مقام جو ہے وہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے وسیلہ کا، اور سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اجمل ہے، سب سے رسالت میں اکمل ہے، اس لیے اللہ وہ مقام آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وفی صحیح مسلم من حدیث کعب بن علقمۃ عن عبد الرحمن بن جبیر عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. صحیح حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، کہ جب مؤذن اذان کہیں فقولوا مثل ما يقول، تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اس نے کہا اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صرف یاد رکھیں دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ جب امام کہے گا حی علی الصلاۃ تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حی علی الصلاۃ مومن کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح فجر کی نماز میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو حدیث میں آتا ہے اسی طرح کہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ کہو صدقتا وبررتا ودعوت الى الحق الصلاۃ خیر من النوم، صدقتا سچ کہا تو نے، بڑی پکی بات کی، ودعوت الى الحق اور تم نے بالکل حق کی طرف پکارا ہے۔ اور جب اذان ہو جائے حضور نے فرمایا اب کیا کرو، حضور نے فرمایا جب اذان ختم ہو جائے تو میرے اوپر درود بھیجو، ثم صلوا علی فإنه من صلی علی صلاة واحدة، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یاد رکھو یہ حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایمان سے کہیں اس حدیث میں حضور نے بتلایا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھے، حدیث ہے، نماز حضور اذان خود سکھلا رہے، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب نماز اذان ختم ہو جائے تو تم درود تاج شروع کرو، یا تم میرے اوپر سے فرمایا درود پڑھو اور درود کے بعد یہ دعا مانگو، دعا بھی خود سکھلا دی، فرمایا ثم صلوا لی الوسیلۃ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فإنها منزلۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ جنت میں ایک مقام ہے اللہ کے ایک بندے کو صرف ملے گا، ساری مخلوق میں صرف ایک کو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا جس کو وہ مقام ملے گا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهُ لِيَ الْوَسِيلَةَ، جس شخص نے مقام وسیلہ کا میرے لیے اللہ سے سوال کیا حلت علیہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی کہ تم جب میرے لیے مانگو گے تو محمد مدنی تو احسان رکھنے والے ہیں، وہ تو سب سے بڑے رحیم ہیں اور سب سے بڑے کریم ہیں اور سب سے بڑے نوازنے والے ہیں جن نے کسی کا احسان دنیا میں بھی نہیں رکھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہے پھر وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگوں کو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں ایک لفظ مل جائے یا حدیث مبارک میں ایک لفظ اپنے منشے کا مل جائے تو اس کے معنی کو توڑ پھوڑ کے اپنے مطلب کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو نہیں بدلتے قرآن کے احکام کے مطابق لیکن اللہ کے قرآن کو بدل دیتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تو اب وہاں یہ تھوڑا مراد ہے کہ وسیلہ پکڑو،
مراد یہ ہے کہ ایسے اعمال صالحہ کرو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں، اور وہ اعمال صالحہ بھی کب قبول ہوں گے؟ جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستوں میں جہاد کرو، کوشش کرو اعمال صالحہ کی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ حدیث مبارک میں جو نماز کے بعد اذان کے بعد ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، یہ بھی مقام وسیلہ مراد ہے کہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام۔ وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني قال حدثنا احمد بن علي الأبار قال حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة رواه الطبراني۔ حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے دنیا کے اندر وہ اللہ سے وسیلے کا مقام مانگے گا، میں قیامت والے دن یا اس کی شہادت دینے والا یا شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ راوی سے شک ہے کہ لفظ شہیدن تھا یا شفیعن تھا۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تمام انبیاء پہ بھی ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اسی کو بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن کے ترجمے میں بدلے ہیں کہ شہید کا معنی گواہ، اور جب حضور گواہی دیں گے تو مانا ہے حضور ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں تبھی تو گواہی دیں گے۔ تو یہ ترجمے لوگوں نے خود بنا دیے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی گواہی دیں گے اللہ کے خبر دینے سے۔ اللہ کے نبی نے جو جنت بتلائی ہے، اللہ کے نبی نے جو جہنم کی تفصیل بتلائی ہے، اللہ کے نبی نے جو وہاں جہنم پہ جو فرشتے ہیں ان کی تفصیل فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احوال برزخ سب اللہ نے خبر دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا۔ اسی طرح تمام لوگ گواہی دیں گے، حضور کی امت بھی گواہی دے گی۔ کیوں گواہی دے گی؟ ہمیں حضور نے فرمایا انبیاء آئے ہیں، حق ہے، ہم گواہی دیں گے۔ اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب اس کے بعد فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں رواه الطبراني فی مسند الامام احمد بن ابی سعد بن مجاہد الطائی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنة ما بناؤها۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں کہ جنت کی بنا جو رکھی گئی، دیواریں بنائی گئی، وہ کسی چیز سے بنائی گئی ہیں؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا لبینۃ ذہب و لبینۃ فضۃ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وملاتها المسک، اور اس کے اندر سیمنٹ نہیں لگتی بلکہ اللہ کی جنت کی کستوری بجھا کے لگائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کی کنکریاں جو ہیں وہ پتھر نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو موتی ہوں گے یا یاقوت ہوں گے۔ وترابها الزعفران، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران ہوگی۔ من يدخلها ينام لا ييأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه۔ حضور نے فرمایا جو داخل ہو گیا، جو جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہو گیا، وہ نعمتیں پا گیا اور کبھی وہ محروم نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ تو اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ جوانی کو کوئی زنگ لگے گا، نہ بڑھاپا آئے گا،
حتیٰ کہ کپڑے جو ہیں وہ بھی پرانے نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جب جوان کر کے داخل کریں گے تو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ وروان ابن عمر مرفوعا نحوه وعند الترمذي رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن اسحاق النعمان بن سعد علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها۔ حضور نے فرمایا جنت میں ایسے محل اور کمرے بھی ہوں گے کہ ان کا باہر سے اندر نظر آئے گا، اندر سے باہر، یعنی شیشے کے ماشاءاللہ بنے ہوئے۔ اور اس کے بعد فقام اعرابی فقال یا رسول اللہ لمن ہی، ایک ابد تو یہ کس کو ملیں گے، کس آدمی کے لیے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا لمن طیب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ آپ نے فرمایا یہ اس بندے کو ملیں گے الذی طیب الکلام، جس نے اپنی کلام کو اچھا رکھا، کہ جب بات کی تو اچھی کلام سے، یعنی کہ گالی دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ اور اس کی دوسری صفت کیا ہوگی؟ اطعام الطعام، اللہ نے پیسہ دیا ہے، طاقت دی ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ وادام الصیام، اور ہمیشہ رمضان کے روزے رکھنے والا۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے جاگنے والا، اللہ کی نمازیں پڑھنے والا، اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں، جو نفلی عبادت میں مشغول ہے، یعنی بولنے میں بھی طیب الکلام ہو، اور کھلانے میں بھی، پلانے میں بھی، اور نماز میں بھی، اللہ اس کو عطا فرمائے۔ ثم قال حدیث غریب ورواہ الطبرانی من حدیث عبداللہ ابن عمرو وابی مالک الاشعری کل من رواه النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحوه وكل من الاسنادین جید حسن وعنده النسائي هو ابو مالک الاشعری۔ جس نے سوال کیا تھا وہ ابو مالک الاشعری تھے۔ گو اس سند میں غرابت ہے، لیکن دوسری سند بھی موجود ہے جس سے اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے۔ وعن اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل من مشمر الى الجنة فإن الجنة لا حضر لها هي ورب الكعبة تعالى وريحانة تعتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وصبرة نزيجة وزوجة نصرى جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة في محلة عالية بهية۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لا هل من مشمر الى الجنہ،
مشمر کہتے ہیں جو کپڑے اونچے کر لے، جیسے بازو اونچے کر لے، کپڑا اٹھا لے، مانا اب تیار ہو جائے محنت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی جنت جو ہے کھلی ہے، بس محنت کرو، پابندی نہیں اس پہ، اور وہ ایسی ہے کہ یتلالہ، ایسا نور ہے جو روشن ہے، اور ایسی سبزہ ہے تحتز رونق دینے والا، اور محل ہے اونچے، اور اس میں نہریں ہیں چلنے والی، اور اس میں پھل ہیں پکے ہوئے، اس میں اللہ نے بیویاں رکھی ہیں جو خوبصورت بھی ہیں، حسنا بھی ہیں، وحلل کثیرۃ، اللہ نے بڑے لباس رکھے ہیں اس میں، ومقام فی ابد فی دار سلیمۃ، اللہ نے وہاں مومن کے لیے جگہ رکھی ہے، اور ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ وہاں رہے گا، وفاکہۃ، فاکہہ پھل ہے، سبزہ ہے، اور رونق تر و تازگی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور ایسے مقام میں ہے جو عالیۃ بہیۃ، جو اونچے بھی ہیں اور پسندیدہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت، تو ہو بھی کوئی محنت کرنے والا۔ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن المشمرون، اللہ صاحب نے کہا حضور بالکل ہم تیار ہیں محنت کرنے کے لیے۔ قال قولوا انشاءاللہ، حضور نے فرمایا کہو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم محنت کریں گے۔ فقال القوم انشاءاللہ، رواه ابن ماجہ، وقوله تبارک وتعالی ورضوان من اللہ اکبر، اے رضا اللہ عنہم اکبر واجل واعظم مما ہم فیہ من النعیم۔ اللہ نے فرمایا مومنو، یہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضا ایک طرف، اللہ کی رضا جو ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اسی لیے دعا کیا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر اللہ راضی ہو گیا سارے کام بن گئے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اسی لیے حضور سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، مانا ہے کہ لیلۃ القدر اللہ والوں کو ملتی ہے، پتہ لگتا ہے، تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے مانگا کرو العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، جب آپ معافی مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، عافیت مل جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور بڑی شان جن نعمتوں میں اس سے بھی زیادہ، کما قال الامام مالک رحمہ اللہ تعالی عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال ان اللہ عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے کہ یا اہل الجنہ، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، فیقول هل رضیتم، تم راضی ہو؟ اللہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے، دعا کرو اللہ ہم کو بھی جنت نصیب کرے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ تمہیں مقام ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر یہ نہیں مل سکتا، یہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو دنیا میں اعمال صالحہ کر رہے ہیں یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی نہ ہو تو اعمال صالح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ دیکھو نا جی، آپ کا بھائی ہے ناراض ہو جائے تو آپ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کا والد آپ کو گھر سے نکال دے گا، میں آئندہ نہ آنا میرے گھر میں، آپ کے گھر میں والوں کا جھگڑا ہو جائے آپ گھر میں داخل نہیں، تو اللہ کے گھر میں اللہ راضی نہ ہو تو کوئی آ سکتا ہے؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ اگر راضی ہو کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں داخل کیا ہے تو دعا کریں اللہ اس گھر کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبی سے گستاخی سے بچائے، اور اللہ ہمیں حضور پاک کی سچی محبت، صحیح معنی میں عشق اور حضور کی صحیح معنی میں اتباع نصیب فرمائے۔ تو اللہ پوچھیں گے میرے بندے ہر راضی تم راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ ہمارا رضا کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے تو ایسی نعمتیں ہمیں دی ہیں جو کسی کو مل ہی نہیں، تو اب بھی ہم راضی نہیں ہوں گے تو کب راضی ہوں گے؟ اللہ فرمائے گے الا اوتیکم افضل من ذالک،
اللہ فرمائے کہ میرے بندو ان نعمتوں سے بھی زیادہ تمہیں بھی افضل چیز دوں گا. فَيَقُولُونَ يَا رَبِّي وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ. وہ کہیں گے اللہ اس جنت کی نعمتوں سے اور کون سی افضل چیز ہے جو آپ ہمیں دیں گے؟ اللہ پاک فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. آج میں اپنی رضا تم پہ اتاروں گا اور ایسی رضا کہ جس کے بعد میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اسی لیے دیکھیں نا جی کہ ہمارے دیہاتوں میں پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا بیچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے, جاہل ہوتے تھے, لیکن ماشاءاللہ کیسی کوئی بات بھی ہو تو کہتے بیٹا رب راضی ہو جائے, بس رب راضی ہو جائے. یعنی وہ بھی ان کی زبانوں سے یہی دعائیں نکلتی تھی کہ رب راضی ہو جائے. اسی لیے بعض حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ سرائے کی زبان میں کہتے تھے, یہ سرائے کی بیلٹ جو ہے نا جی, اس میں وہ فرماتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو جو دعا دیتی ہیں, شاہ جی نے فرمایا عربی کی لفظ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, لیکن ایسی دعا جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے کہ جت پیر ہوئی ات خیر ہو. ایسی دعا میں نے نہیں سنی آتی کہ جہاں بھی تیرا پاؤں پڑے بس خیر ہی خیر. تو یہ دعا جو ہے نا جی یہ ایسی دعائیں ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا سریکی میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بچوں کو, اچھا پتر اللہ کرے تتی واہ بھی نہ سکی. یہ ایسی دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں کہ تمہیں گرم ہوا بھی نہ لگے. تو اب اس دعا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ چڑھی کمان ہوئی, یہ دعائیں ہیں جو دلوں سے نکلتی تھی. حالانکہ دیہاتی لوگ ہیں بیچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, علم بھی نہیں ہوتا, لیکن دل تو دل ہے. اس سے جو ماں اور باپ کے اندر سے دعا نکلتی ہے وہ تو بیٹے کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑا درجہ ہی. یہ تو بڑے بد قسمت اولاد ہے جن پہ والدین ناراض ہوں. جو اپنے والدین کو بھی راضی نہیں کر سکا, ایمان سے کہو وہ کسی اور کو کیا راضی. اس جیسا بد نصیب, اس جیسا شقی محروم دنیا میں پیدا ہی نہیں. دعا کرو اللہ سب کو والدین کی رضا نصیب کرے, اور اولادوں کو اللہ قرۃ عین, اللہ نے فرمایا اولاد جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک ایک ایسا جملہ ہے کہ یعنی آدمی جب اولاد پہ نظر پڑے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. جب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو سارا بدن خود بخود ٹھنڈا ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے قرآن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, کہ یا اللہ ہمیں اپنے اولاد بیوی بچی ایسے دے کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ نہ ہو کہ آدمی گھر میں جائے ابھی قدم رکھے کہہ گیا آگے عذاب آ گیا جی, ابھی جاؤں گا تو آگے بیٹھی ہوگی بیوی بیچاری اور وہ ڈائن بن کے پوچھے گی کہاں گیا, کہاں کھایا, کہاں پیا, کیا لایا, کیا ایسی جیسے پولیس افسر تفتیش کر رہا. یہ بیوی تو نہ ہو, یہ تو ایس ایچ او لگا ہوا ہے نا گھر میں. اور جناب جا کے پوچھے جی بچے کدھر ہیں, انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, یہ گئے ہوں گے کہیں زخم آ رہے ہوں گے. بس آدمی جل گیا نا, باقی بچہ کیا آدمی. یہی وہ چیزیں ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتے. آپ جائیں اور بیوی مطیع ہے, صالحہ ہے, اولاد قرآن پڑھ رہی ہے, نماز پڑھ رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں بات, چھوٹے چھوٹے بچے کپڑے پہن کے طواف کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, دل میں آدمی کے لیے آپ خود بخود دعا نکلتی. حالانکہ وہ کسی کے بچے ہوتے ہیں, اللہ عالم کون ہے کون نہیں, لیکن اولاد تو اولاد ہے نا, جس کی بھی اولاد ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح کر دے, اللہ تبارک و تعالی اولادوں کو قرۃ عین بنا دے. اور یاد رکھو جس کو گھر میں صالحہ بیوی مل گئی وہ جنت مل گئی, اور اگر بیوی صالحہ نہ ملی تو زندگی میں اللہ کی جہنم میں پڑا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ گھر کی زندگی جنت جہنم جو ہے وہ عورت بناتی ہے. وہ چاہے تو اس کو جنت بنا دے, وہ چاہے تو جہنم بنا دے. جب جاؤ جھگڑا, جب جاؤ لڑائی, جب جاؤ جھگڑا, جب جاؤ لڑائی, جب جاؤ فتنہ, اس سے بڑا عذاب کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ نے عورت کیوں بنائی تھی؟
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو بیوی پیدا کی کیوں پیدا کی؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہیں راحت ملے، سکون ملے، آرام ملے۔ تو جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی تو نہ ہوئی۔ بہرحال ہمارے گناہ ہیں، اس کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی اولاد نافرمان ہو گئی، کبھی بیوی نافرمان ہو گئی، کبھی نوکر نافرمان ہو گئے، کبھی ملازمین نے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزاؤں کے طریقے ہیں۔ اللہ نے مختلف عذاب رکھے ہیں دنیا میں ہمارے سے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بیوی نافرمان ہو گئی، گناہ کی اولادیں نافرمان ہو گئی، اولادیں بے حیا بن گئی، اولادیں عذاب بن گئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو پوری دنیا کو اونچا کر دیتا ہے نام خاندان کا، اور ایک پیدا ہوتا ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں امتحانوں سے بچا لے، اللہ ہمارے گھر پہ، اولادوں پہ، بچوں پہ، بیویوں پہ، گھر والوں پہ، احباب پہ، اصحاب پہ، جو لوگ بیچارے دعاؤں کے لیے لکھتے رہتے ہیں سب پہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے پہ رحمت نازل فرمائے، سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کفر کو برباد کرے، اللہ یہودیت کو ہلاک کرے، اللہ یہود و ہنود بھی اپنے قہر اور اپنے عذاب نازل فرما۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی وَإِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، اس دوسری حدیث میں آتا ہے وقال ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي قال حدثنا الفضل الرجائي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل اهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تستوون شيئا فازيدكم قالوا يا ربنا ما خیر مما آتیتنا قال رضوانی اکبر ورواہ البزار فی مدرس صحیح وقال ضیاء المقصری کتاب صفت زیادہ اندی علی شرط صحیح واللہ عالم۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے هل تشتهون شیئا، جنت والے اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ میں اس سے اور اچھی کوئی چیز ہے جو ہم مانگے؟ اللہ فرمایا ہاں اس سے اچھی چیز تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا رضوانی اکبر، میری رضا جو ہے وہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ میرا بھائی 2 ماہ ہوئے ہیں حادثے میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ گزارش یہ ہے اللہ کے لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑے۔ رفع یدین کرنے کی بھی حدیث موجود ہے اور رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے، اور عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اور صحابی جلیل ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، سب کو بلا کے کہہ رہے ہیں اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ میں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو حضور نے پڑھی ہے اور اس میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ بہرحال کسی پہ اعتراض نہ کریں۔ یہاں کے الحمدللہ حیاء کبار العلماء اور یہاں کے دارالافتاء مفتیان کرام، مفتیان اعظام، ائمہ حرمین، ان سب کے فتاوی دیکھ لیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ جھگڑوں سے بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض کاروباری آدمی جو ہیں آڑت میں کمیشن لیتے ہیں۔ کمیشن اور رشوت میں کیا فرق ہے؟ رشوت تو اقتدار والا لیتا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے کہ نہیں دو گے تو تمہیں بند کر دے گا۔ یہ تو بیچارہ سارا دن کھڑا ہو کے بولی دے گا، تمہارے سامان کی حفاظت کرے گا، تم کو رات کو چھوڑے گا تو اپنے پلہ دار بٹھائے گا، بارش آئے گی تو اوپر ترپالیں ڈالے گا، وہ تو اپنا اس بات کا معاوضہ لے رہا ہے۔ یہ کون سی رشوت ہے؟ تم اس آڑتی کو دے دو مرضی، نہ دو مرضی، کسی اور آڑتی کو جا کے دے دو۔ اللہ کے بندے، رشوت الگ چیز ہے۔ یہ کاروبار میں
بھئی مجھے 2 پیسے دے دینا، 1 پیسہ دے دینا، 1 آنا دے دینا، 1 روپیہ دے دینا سینکڑے کے پیچھے، میں تمہارا سامان بیچوں گا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اس نے دکان منڈی میں رکھی ہوئی ہے، پھر تمہارے پیسے اکٹھے کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ جس کو بیچے گا اس سے وہی پیسے وصول کر کے تمہیں دے گا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لینے والا کون ہے۔ یہ کیسے حرام ہو گیا؟ تم نے کسی کو دینا ہے، میرے خیال میں جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا، معلوم یہی ہوتا ہے جب نیت خراب ہو نا، پھر مولوی کے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھیں۔ عید، نماز عید اور نماز جمعہ کے علاوہ نماز کے وضو میں کسی قسم کے خوشبو کے استعمال سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، خوشبو سے وضو ہم نے نہیں ٹوٹتا دیکھا آج تک، بدبو سے تو ٹوٹتا ہے اگر تمہاری اپنی ہوا نیچے نکل جائے، خوشبو سے کیوں ٹوٹے؟ بعض آدمی نماز کی نیت چھوڑ کے انگلیوں کے کرتے ایسے نکال دیے، منع ہے حدیث مبارک۔ کعبہ کا حسین مانا قریب آ گیا، جیسے کمان ہوتی ہے اتنا قریب آ گئے جبریل علیہ السلام، یہ نہیں کہ اللہ قریب آ گیا۔ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، بہت علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ مجھ پہ ناراض ہے، تو انبیاء جو بیمار ہیں 70 سال، ان پہ بھی اللہ ناراض ہے۔ یہی جو مایوسی ہے نا، یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرے گا میں بھی وہی معاملہ کروں گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ناراض ہوں تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے یہ ابتلا ہے، بعض بیماریاں دائمی ہوتی ہیں، بعض بیماریاں لا علاج ہیں، بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کا ابھی تک علاج ہم تلاش نہیں کر سکے دنیا میں، جیسے کینسر ہو جائے کیا علاج ہے، برس ہو جائے کیا علاج ہے، جذام ہو جائے، کوڑ ہو جائے، کسی کو برس کے داغ ہو جائے کیا علاج، کوئی علاج ہے دنیا آج تک تلاش ہی نہیں کر سکتی، اور ہمیشہ وہ بیماریاں رہتی ہیں۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ راضی رہو، جب تک نعمتیں دی، تمہیں صحت دی، اس وقت شکر ہے نہیں، اور جب تکلیف آ گئی اب کہتے ہو کہ اللہ ناراض ہے اور مجھ پہ، اللہ کسی پہ ناراض ہے، اللہ کو سب بندے پیارے ہیں۔ ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے، میں نے عرض کیا تھا بات کو سمجھا کرو کہ بعض اوقات ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن نافذ نہیں کی جاتی، بات کو سمجھا کریں، یہی تو مشکل ہے نا کہ ہم حدیث مبارک کو سمجھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں ائمہ کو۔ ایک چیز ثابت ہے لیکن نافذ نہیں، کیا مانا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے، لیکن اس کو کوئی آج تک کسی امام نے، کسی محدث نے سنت قرار نہیں دیا کہ ہر مسلمان کو کہا جائے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرو، چونکہ حضور نے جو ایک دفعہ کیا تھا تم بھی کھڑے ہو کے کرو۔ بلکہ اس کھڑے ہونے کے بارے میں بھی محدثین نے مختلف دلائل، مختلف تعویلات کی ہے کہ حضور کو تکلیف تھی، کمر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اور ایک بات علماء کہتے ہیں کہ اللہ سباتت قومن، چونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اگر بیٹھتے حضور تو پاؤں اور آپ کے بدن کے خراب ہونے کا خدشہ تھا، لہذا مجبور ہو کے آپ نے کھڑے ہوئے پیشاب فرمایا۔ تو اس کے جواب دیتے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو ثابت ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، لیکن اس کو ہم کہیں کہ سنت ہے ہر بندہ کھڑے ہو کے کرے، یہ کوئی بات نہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھیں کہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور نے ایک دفعہ، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا بی بی سے کہ وضو کے بعد اگر حضور کوئی بندہ اپنی بیوی کو بوسہ دے دے وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو رہے گا؟ تو بی بی کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے تھے وَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، اور کبھی کبھی اپنی کسی بیوی کو بوسہ بھی دیتے تھے لیکن پھر وضو نہیں کرتے تھے۔
حالانکہ بیوی بتا اپنا واقعہ رہی ہے، لیکن شرم کے مارے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے، کہا بعض نسائی کسی بھی عورت کے ساتھ، تو اب یعنی ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ یہ بوسہ دینا ثابت ہے، حضور نے دوبارہ وضو نہیں کیا، لیکن کیا کوئی مولوی ہے جو لوگوں کو یہ مسئلہ سکھلائے کہ جب وضو کیا کرو پہلے بیوی کو بوسہ دیا کرو؟ کیا کرے آدمی؟ اب خدا کے لیے، اللہ کے لیے اگر حدیث کو سمجھ نہیں سکتے ہو تو بلا وجہ اعتراض نہ کیا۔ الحمدللہ دنیا میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قرآن ہو اور نبی کی حدیث ہو اور نہ مانے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن حدیث مبارک کو سمجھا کرو کہ ایک حدیث ہے متفق علیہ ہے، سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہے نہیں۔ ایک عمل ہے جس میں دو حدیثیں ہیں، اگر ایک اس حدیث میں عمل کر رہا ہے، ایک اس حدیث میں عمل کر رہا ہے، جھگڑے کی کیا ضرورت؟ دونوں تو عمل حدیث پہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے کپڑے کے بغیر نماز پڑھنا، تو حضور نے ہمیشہ نہیں پڑھی کہ بغیر کپڑے کے سر سے کپڑا اتار کے حضور نے نماز پڑھائی ہو ہمیشہ۔ اگر کسی حدیث میں ایسا ہے تو بالکل آمنا و صدقنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، مدینے میں جتنا عرصہ نماز پڑھاتے تھے تو آپ پگڑی کے بغیر پڑھاتے تھے اور ٹوپی کے بغیر پڑھاتے تھے اور کپڑا اتار کے رکھ دیتے تھے۔ ہے تو آمنا، آنکھوں پہ حدیث مل جائے تو انکار کا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے ایک امر کا ہونا، ہونے کا معنی ہے کہ وہ بات جائز ہے، لیکن یہ بھی نہیں رضا نہ کرو۔ جیسے حضور حج پہ تشریف لا رہے تھے، آپ نے احرام باندھنے سے پہلے آپ کی جو بیوی ہے سب بیویوں سے حضور نے ملاقات کی۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ جس بندے کی 4 بیویاں ہوں پہلے 4 بیویوں سے ملاقات کرے پھر احرام باندھے، یہ معنی نہیں ہوتا، بات سمجھا کرو۔ ایک چیز ہے جائز ہے کیونکہ وہ ثابت ہے حضور سے، ایک ہے کہ اس عمل پہ حضور نے ہمیشہ عمل کیا، وہ دوام ہو گیا، استمرار ہو گیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ایک عمل حضور نے کیا ہے 1 مہینے کے 29 دن، اس کو تو ہم چھوڑ دیں اور جو 1 دن کیا ہو اس پہ ہم عمل کریں، اور انکار ان پہ کریں جو 29 دن والے پہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کی اور حدیث کی سمجھ بھی دے۔ بچیوں کو اسکول میں پڑھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بچیوں کا سکول الگ ہو، جیسے حکومت سعودیہ میں ماشاءاللہ بنین الگ ہیں، بنات الگ ہیں، یونیورسٹیوں تک الگ ہیں۔ اگر علیحدہ انتظام ہے، پڑھانے والی عورتیں ہیں، پردے کا احترام ہے اور عزت و عصمت خطرے میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں تعلیم دینے میں۔ ہمارے لوگ جو ہیں بعض نماز جنازہ چھوڑ دیتے ہیں کہ امام وہابی ہے، تو وہابی کا پہلے پتہ تو کرو کہ وہابی کا معنی کیا ہے۔ تو اگر معنی ہی نہ آئے تو صرف وہابی 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 کہہ کے بھاگتے رہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ وہ جیسے ایک مولوی صاحب نے کو ایک ہندو نے کو رعایت کے ساتھ سودا نہ دیا، اس نے کہا میں مولوی ہوں، عقل کر، مجھے رعایت کر۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ دکان ہے میرا۔ جمعہ کے دن جب آیا جناب تو مولوی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں کہا کہ لوگوں بڑا افسوس ہے، ایک بہت بری خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے۔ انہوں نے کہا خیر کیا ہے؟ وہ اپنا ہندو جو تھا نا وہابی ہو گیا۔ بڑے لوگوں نے کہا وہابی ہو گیا، وہابی ہو گیا، سودا لینا بند۔ اس نے دیکھا 8-10 دن میں کوئی آدمی نہیں آتا، سارا دن مکھیاں مارتا رہتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھا بھی کیوں سودا نہیں لے رہے؟ تو وہابی ہو گیا۔ وہ جناب رات کو آیا مولوی صاحب کے پاس، نے کہا جناب یہ 1 بوری گندم کی اور 1 بوری یہ چینی کی قبول فرماؤ۔ وہ میں ہندو اچھا تھا، یہ وہابی والی بلا ہٹاؤ مجھ سے۔ تو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے اللہ کے بندے، وہاب اللہ کا نام ہے۔ وہاب جو ہے یا وہاب، یعنی جو اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں ان کی نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف وہابی، جیسے مکے میں رہنے والا مکی، اسی طرح مدینے میں رہنے والا مدنی،
اسی طرح کوئی کسی جگہ کی وجہ سے کوئی کسی، جیسے فقہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ عمل کرنے والا حنفی، فقہ شافعی پہ عمل کرنے والا شافعی، وہاب کی توحید کے بیان کرنے والا وہابی، اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ جو کہ توحید کے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کے لیے جہاد کیا ہے، تو بعض لوگ ان کی طرف بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کے ہیں وہابی ہیں، ان کا جرم بھی تو اللہ کی توحید تھی نا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اہل توحید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو یہ اللہ، اچھا ایمان سے کہو نماز اللہ کی ہے یا پیروں کی ہے؟ ہاں جی، نہیں سیدھی بات تو بتاؤ نا، کعبے میں نماز کس کی ہے؟ تو پھر تو وہابی کے پیچھے پڑھا کرو نا، پیروں کی ہو تو پیر والے کے پیچھے پڑھا کرو، جس کی نماز ہے اس کے پیچھے تو پڑھتے نہیں ہو۔ نماز اگر اللہ کی ہے تو امام تو موحد ہونا چاہیے نا، نماز اگر 11ویں والے کی ہو تو پھر امام بھی 11ویں والا ہو، یہ تم خود فیصلہ کر لو بھی نماز خدا کی ہے یا بندوں کی ہے۔ ریاض سے جدہ آئے، جدے میں ہم نے 5 دن قیام کیا، پھر مکے آئے اور مکے میں ٹھہرے، میں نے 2 عمرے کیے، 1 مہینے بعد جدہ چلے گئے۔ بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھو، جب ریاض سے آئے تھے تم آئے تھے جدے کی نیت سے کہ وہاں ہم ٹھہریں گے، 5 دن آپ نے جدے میں کام کیا، پھر کوئی دم نہیں، کوئی دم آپ کو نہیں دینا ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو سجدے کے عالم میں نظر کہاں ہو، سجدے کی حالت میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کعبۃ اللہ سامنے ہے تو نظر کعبے پہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے اندر ہے یا باہر ہے، نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کیونکہ نماز جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت بندگی ہے اور تذلل ہے اور عاجزی ہے، اور بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہے، تو جب اپنے اللہ کے سامنے ہے تو عاجزی جتنی ہوگی اتنی ثواب زیادہ ہوگا۔ مانگنے سے حیات لمبا ہوتا ہے، لمبا تو نہیں ہوتا، وہ تو مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ نے حضور سے کہا تعالی اللہ عمرک، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو نے وقت ضائع کیا ہے، عمر تو دراز نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، مانا ہوتا ہے اچھی کرے، جو گزرے عزت سے گزرے، آرام سے گزرے، سکون سے گزرے اور پریشان